رات کی خاموشی میں رباب کی قدیم پرسوز دھن نے مجھے جگا دیا، گویا ابو آدم اب تک جاگ رہا تھا۔ میں نے ٹینٹ کی زپ کچھ اس طرح کھول لی کہ تاروں بھرا آسمان میرے سامنے تھا۔ ایسی جھلملاہٹ اس ویرانے ہی میں ممکن تھی۔ خیال نے رباب کی دھن کا ہاتھ تھاما اور میں دجلہ و فرات کے کنارے کھڑا تھا۔ یہاں 3500 قبل مسیح میں میسوپوٹیمیا، موجودہ عراق اور مصر کا علاقہ میں پہلی شہری زندگی نے آنکھ کھولی تھی۔ یہ لوگ ارد گرد کی چھوٹی بستیوں سے تجارت کر کے امیر ہوتے چلے گئے۔ خوشحالی نے ذہن کے دریچے کھول دیے، اور یہیں ہم انسانوں نے 3100 قبل مسیح میں پہلی بار لکھنا سیکھا، پتھروں کو تراش کر عظیم عمارتیں بنائیں، اور یہیں پہلی بار منظم مذاہب نمودار ہونا شروع ہوئے۔ دریائے نیل میں پیپرس اور لکڑیوں سے بنی کشتیاں چلنے لگیں۔ 3250 قبل مسیح میں میسوپوٹیمیا کے باشندوں نے لکڑی کے تختے جوڑ کر پہیا ایجاد کیا اور گھوڑا گاڑی میں اس کا استعمال کیا۔ 3000 قبل مسیح میں تانبے اور ٹین سے ملی دھات کانسی کو اوزاروں اور ہتھیاروں میں ڈھالنے کا فن عام ہوا۔ پھر 2590 قبل مسیح میں گیزا کے مقام پر عظیم الشان اہرام تعمیر کر کے فرعون خوفو کی تدفین کی گئی۔ رباب کی آواز آنا بند ہو گئی۔ نیند مجھ سے کوسوں دور تھی۔ میں دریاؤں اور تہذیبی ارتقاء کے تعلق پر غور کرنے لگا۔ ہزاروں سال کے سالانہ سیلاب کے ساتھ آنے والی زرخیز مٹی سے بنی ان وادیوں میں غذا کی فراوانی اور فراغت نے تہذیبی ارتقاء کا راستہ ہموار کیا۔ ایسا ہی وادی مہران میں بھی ہوا۔ 2500 قبل مسیح میں دریائے سندھ کے کنارے ایک عظیم تہذیب کے نمائندہ 2 شہر مونجدڑو اور ہڑپا تعمیر کیے گئے۔ 2150 قبل مسیح میں میسوپوٹیمیا ہی میں اور کے مقام پر چاند دیوتا کی عبادت گاہ زگرٹ تعمیر ہوئی، جو قدیم طرز تعمیر کا شاہکار ہے۔ جاری ہے ویلیو ورسٹی۔